السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ طلاق پڑھنی ہے اور آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جانا چاہیے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے کسی مضمون کو پوری طرح سمجھنے کا طریقہ کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں کہ ہم مثلا طلاق کے معاملے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کس بہترین طریقہ کیا ہے اس پورے طلاق کے مسئلے کو سمجھنے کا؟ جلدی سر یہ بتائیں۔ جو آپ نے کل بولا تھا نا سورہ بقرہ کی آیتیں، تو آپ وہ مجھے میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دیں، ادھر ادھر جواب مت دیں۔ کسی مسئلہ ایک مسئلہ مثلا یہ طلاق ہی کا مسئلہ ہے، اس کو قرآن و سنت سے سمجھنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ ہر ٹاپک کے لیے ہوگا۔ سر جی کہ جہاں جہاں ذکر آیا ان سب کو جوڑا جائے آپس میں۔ ہاں، یہ ہے اس کا طریقہ کہ طلاق کا قصہ جہاں جہاں آیا ہے ان سب کو جمع کر کے پڑھ کے سمجھا جائے، پورا قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، تو انشاءاللہ پورا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ ہے طریقہ کسی ٹاپک کو بھی سمجھنے کا کہ اس کے متعلق جہاں جہاں قرآن میں ذکر آیا ہے اس کو دیکھا جائے، جہاں جہاں حدیث اس کے بارے میں ہے وہ ساری اکٹھی کر کے دونوں کو پڑھ کے سمجھا جائے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے۔ یہ ہے طریقہ۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اب کل آپ کو میں نے تفہیم کا وہ 4 پیجز کا ہینڈ آؤٹ جو پہلے بھیجا تھا وہ میں نے کھول کے آپ کے سامنے رکھا تاکہ ہمیں اس کا پورا ڈھانچہ کیا ہے وہ سمجھ آ گیا۔ اب آج طلاق کے بارے میں یا خلا کے بارے میں یا طلاق سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں اس کے بارے میں لکھیں آپ۔ سورہ بقرہ کی آیت 228 تا 242 میں یہ مضمون کور کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیات 228 تا 242 ایک یہاں پر ہے اور ایک جو ہے وہ ہے سورہ طلاق۔ سب سے بڑے اس مضمون کا کوریج جو ہے وہ انہی صورتوں میں آیا ہے۔ اگر کل کا مضمون آپ نے سمجھا ہے تو ایک جگہ اور ہے جہاں پہ اس مضمون کے بارے میں انفارمیشن ہے، وہ کیا ہے بلا؟ سورۃ نساء۔ کون سی ہے؟ دیکھیں یہ ادھوری 34 اور 35، جی 34 اور 35۔ 34 اور 35 بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن وہ کس کے بارے میں ہیں آیات؟ سر جی وہ جب جھگڑا ہو جائے تو دو عدل والے، ایک بیوی کی طرف سے ایک شوہر کی طرف سے آپس میں ہوگی۔ ہاں، اب سنیں، قرآن ایک زندہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق، رازق، مالک، حاکم ہے اور وہ ہماری ساری مشکلات کو سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ تھا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اس پہ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، اس جھگڑے کو سیٹل کرنے کا، اس جھگڑے کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت 34 اور 35 میں ہے۔ یہ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ تو آج ہمارے درمیان یہ جو جھگڑے ہیں، یہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، دشمنیوں کی نوبت آ جاتی ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟
کیوں ہو رہا ہے قرآن سب؟ اور حدیث کی دوری کی وجہ سے سر. اللہ سے رجوع نہیں کیا جاتا قرآن و سنت کو چھوڑ کے. قرآن و سنت کے مطابق مسائل کو حل نہیں کیا جاتا. آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، معیشت دیکھ لیں اپنے ملک کی، معاشرت دیکھ لیں، عدل دیکھ لیں. ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہر معاملے میں ملک تباہی اور کے دھانے پر کھڑا ہے. اتنی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ اللہ نے عقل دی ہے کہ ہماری بربادی کی آج امت مسلمہ پوری کی، اور پاکستان کی بالخصوص جو اس مارز وجود میں آئے اس لیے تھا کہ وہ قرآن اور سنت کے قوانین نافذ کرے گا. جب ہم نے نافذ نہیں کیے، آج دیکھ لیں ہم کس پستی، ذلت اور کس حالت میں ہیں ہم. کبھی آپ نے نوٹ نہیں کیا؟ جی سر ایسا ہی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں کھول کھول کے قرآن میں بیان کی ہیں. اگر تم روگردانی کرو گے اللہ کے احکامات سے تو تمہارے اوپر کیا ذلت مسلط ہوگی، اس کا نمونہ ہم خود آج ہیں. اگر آپ نے قرآن کو ثواب کے لیے پڑھا تو قرآن کا حق ادا نہیں کیا. قرآن ہدایت کی کتاب ہے ہر قسم کے حالات میں. وہ حالات معیشت کے متعلق ہوں، وہ معاشرت کے متعلق ہوں، وہ عبادات کے متعلق ہوں، وہ کس عقائد کے متعلق ہوں. اگر ان عقائد قرآن مجید سے اور سنت حدیث سے مبارکہ سے ہٹے ہوئے ہیں تو پھر وہ عقائد آپ کو کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آپ دیکھ لیں، کافروں کو دیکھ لیں، مسلمانوں کو دیکھ لیں جو آج ان عقائد سے ہٹے ہوئے ہیں. بات کو سمجھیں کہ ہم کتنا اپنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت نہ کر کے. آج ہم نے اچھا یہ تو سورہ نساء کی آیات آپ نے بتا دی، اور وہ آیات ہیں کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو خاندان کو کس طرح بہترین انداز میں اس جھگڑے کو سلجھایا جا سکتا ہے. ایک دیندار فرد عورت کی طرف سے ہو، ایک ایسا ہی دیندار سمجھدار آدمی مرد کی طرف سے ہو، وہ دونوں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں. یہ تو تھا آیت نساء کی 34 اور 35 کا مضمون. ایک سر جی جی ایک بات سر جی، وہ پہلے سر جی یہ ہے کہ وہ اگر وہ اس کے نشوز سے ڈرتا ہے تو پھر خود اس کو واس کرے. پھر وہ جب تب بھی نہیں مانتی پھر اسے بستر الگ کرے، اور پھر بھی نہیں مانتی تو پھر اس کو ودری بھولنا پھر مارے. پھر اگلی 35 یہ بات یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے بارے میں بڑا بات کلیئرلی سمجھیں. وہ عورت جو سرکشی پہ اتر آئے، ورنہ شریف عورت کے ساتھ اس مرد کا، کیونکہ وہ قوام ہے، اس کو بہترین رویہ اختیار کرنا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اس طرح الٹپ بات کیا کریں. یہ سب عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ اس عورت کے لیے ہے جو سرکش اور باغی ہو. بات سمجھ میں آئی ہے؟ جی جی سر نشوز کی بات کی تھی سر جی. تو نشوز پہلے کہیں نا کہ یہ ان عورتوں کے جو نشوز ہوں. جی سر جی میں نے کہا تھا جو سرکش ہوتے ہیں شریف نشوز. عورت دیکھیں، قرآن ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ انصاف کا نمونہ ہے، اس کے فرامین انصاف کا نمونہ ہے. اچھا اب ہم چلتے ہیں. اچھا ہاں، میں نے کہا ایک آیت اور ہے، وہ آپ کو میں پڑھا چکا ہوں، جو ان آیات سے باہر ہے. نہ سورہ نساء میں ہے، نہ سورہ بقرہ میں ہے، اور نہ سورہ طلاق میں ہے. یہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں؟ کل میں نے آپ کو بتایا ہے. سورہ احزاب. جی سورہ احزاب. ایکسیلنٹ. سورہ احزاب آپ پڑھ چکے ہیں. سورہ احزاب کی 49. وہاں ان خواتین کی عدت کا ذکر ہے جنہوں کی رخصتی نہیں ہوئی، اور تو ان کی کوئی عدت بھی نہیں ہے. کیوں؟ عدت کس لیے ہے؟ عدت کا مقصد یہ ہے
تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو وہ بچہ یا بچی جو پیدا ہوگی اس کے حقوق اسی وقت متعین ہوں گے جب اس کے والد کے بارے میں پتہ ہوگا، کیونکہ اس کو والد کے حصے، والد کی جائیداد میں سے اس کو حصہ لینا ہے۔ تو اللہ کا کوئی مقصد حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کاش ہم اس کا غور کریں۔ ذرا جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو اپنے پاس لکھا کریں، نوٹ بنایا کریں۔ جو چیزیں میں بھیجتا ہوں ان کو کلیئرلی دیکھیں نا، آپ ہائی لائٹ کریں کہ یہ آیتیں طلاق کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہیں، یہ آیتیں سورہ نساء میں ہیں 35 اور 36، اور یہ سورہ احزاب کی آیت 49 جو ہے وہ اس عورت کی عدت کے بارے میں ہے جو عورت، اس کی شادی تو ہو گئی، نکاح ہو گیا، اس کی رخصتی ہوئی نہیں ہے، اب اسی دوران کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے اور بغیر رخصتی کے اس کو طلاق دی جاتی ہے تو وہاں اس کی عدت کا ذکر ہے۔ اس طرح قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھیں، پھر آپ دیکھیں اور اپنی زندگیوں میں انہی آیات پر عمل کریں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ دنیا بھی ہمارے لیے بڑی آسانی، تقوی کی روش ضروری ہے۔ کوئی سوال؟ ورنہ میں اب شروع کر رہا ہوں آیت نمبر 228۔ قرآن کو سامنے رکھیں، اپنی نوٹ بک اور پین ساتھ رکھیں۔ اچھا، ذرا آیت 228 کو دیکھیں۔ سمجھنے کے لیے اس کے کتنے حصے کریں گے بھلا؟ جلدی بتائیں، اس کو سمجھنے کے لیے پوری طرح کتنے حصے بنائیں گے آیت کے، تاکہ ہم اس کو ان ساروں کو الگ الگ سمجھ کے پھر جوڑیں تو بات سمجھ آ جائے۔ جلدی کریں۔ یہ سارا کچھ میں آپ سے اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ ہمیں قرآن سمجھنے کا طریقہ پتہ چلے۔ 5 حصے کریں گے۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اب میں 5 وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنے 5 حصے جو بنائے ہیں آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ ہے قرآن فہمی کا طریقہ۔ پہلا حصہ بڑے غور سے سنیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ پہلا حصہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 ماہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یعنی شادی شدہ عورت جو ہے وہ 3 حیض تک اس کی عدت ہے۔ اگر تیسرا حیض اس کو آ جائے تو پھر جو وہ ہے اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ 3 حیض کی قید کیوں لگائی ہے؟ کیوں عورت کو روکا ہے؟ جلدی بتائیں۔ تاکہ صرف حمل واضح ہو جائے کہ حمل نہیں ہے۔ ہاں، حمل حمل دیکھیں، نہیں یہ ہے۔ اتنا اہم، دیکھیں نا، یہ بڑا معاشرتی مسئلہ ہے۔ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس بچے کا تعین ہو جاتا ہے کہ یہ تو اس فلاں کا بچہ ہے، تو کل وہ بچہ اس کی جائیداد میں سے پوری طرح حصے دار ہوگا، اگرچہ میاں بیوی کی علیحدگی ہو چکی ہے۔ تو اس لیے عدت جو ہے وہ پاکیزگی کے لیے اور اس پیدا ہونے والے بچے کے حقوق کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ایسی سمجھ میں آئیں گی کہ انسان دنگ رہ جائے گا کہ یہی فیصلہ برحق ہے۔ تو پہلی بات کہ یہ عورتیں 3 حیض تک ان کی عدت ہے اور یہ رکے رہیں۔ نمبر 2، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ بڑے غور سے سنیے ترجمہ۔ اور ان عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے
اگر وہ اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو، یعنی حمل کا معاملہ عورت کو بالکل سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس نے یہ بات کبھی چھپانی نہیں ہے۔ یہ جو آج کل وہ وضع حمل کے لیے مختلف طریقے آ گئے ہیں اور لوگ، یہ بڑا گناہ ہے، آپ نے ایک جان کو قتل کیا، پہلا نمبر۔ نمبر دو، اگر اللہ پر آپ کو ایمان ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتے، کیونکہ اللہ کا تو یہ صاف حکم ہے، اور آخرت میں آپ کو بہت بڑی جواب دہی کرنی ہوگی اس قتل کی۔ یہ ہے کہ اس کا جو آخر میں آیا ہے کہ ان کننا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ اگر واقعی وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو صاف صاف بتانا چاہیے، تاکہ ایک طلاق جو اللہ کے ہاں سب سے حلال ناپسندیدہ کام ہے، اس کے نتیجے میں جو چھپانے سے جو مسائل پیدا ہوں گے معاشرے میں، جو خرابیاں پیدا ہوں گی، جو فساد پیدا ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ بات بڑی کلیئرلی ہو طلاق سے پہلے کہ اگر حاملہ ہے عورت تو یہ بات بالکل سب کو پتہ ہونی چاہیے، تاکہ بچے کا حسب و نسب جو ہے وہ پوری طرح واضح ہو جائے۔ کوئی سوال اس نمبر 2 حصے پر؟ آپ ذرا حکمتیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اس کا قرآن الحکیم ہے۔ قرآن ہاں، سورہ یاسین کیسے شروع ہوتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، حکمت بھرا قرآن، اس کے یہ احکامات اس کو حکیم بناتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی نہیں فرما دیا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمتیں اور اتنے بڑے اس کی حکمت کے تقاضے ہیں کہ ایک ایک سوچ کے بھی بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تھا دوسرا۔ تیسرا، وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے خاوند، بڑے غور سے سنیے، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران انہیں اب اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں۔ یہاں اصلاح کا لفظ نوٹ فرمائیں، یہ جو خاندان وجود میں آتا ہے نا شادی کے بعد، یہ اس کا اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنا، میاں بیوی دونوں کا اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو بہترین مسلمان بنانا، یہ وہ معاشرے میں افراد ہوں گے جو اس معاشرے کو اسلام کی طاقت فراہم کریں گے اپنے علم اور اپنے عمل سے۔ تو اگر اس اصلاح کا ارادہ ہے تو میاں زیادہ حقدار ہے کہ وہ اولاد جو ہے وہ اس کے حوالے کی جائے۔ لیکن یہاں قرآن نے ذرا دیکھیں کتنا اللہ کا نظام زبردست ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کیا بات کہہ دی ہے، عورتوں کے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، دونوں کے حقوق ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو بعد میں اس پہ گفتگو کر لیں گے کہ مردوں کے کیا حقوق ہیں اور عورتوں کے کیا حقوق، لیکن اللہ نے دونوں کے حقوق مقرر کر دیے ہیں، اور ان کو حقوق کو پورا کرنا دونوں کی دینی، اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جس نے ان چیزوں کو بڑا کھول کے اور ذمہ داریاں فکس کر دی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ مرد کو قوام بنایا نا اللہ نے کہ گھر کا ذمہ دار وہ ہے۔ یہ کیوں فرمایا اللہ نے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ سر اللہ تعالیٰ نے اس کو جسمانی طور پہ زیادہ مضبوط بنایا ہے، بڑی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے۔ وہ کمائے گا، گھر پہ خرچ کرے گا، باہر کی ذمہ داریاں اس پہ ہیں۔
बहुत अच्छा सर, डॉक्टर साहब। सर ये भी तो है ना कि एक मर्द की और दो औरतों की गवाही है, गवाहियों में भी मर्द ज्यादा अफसल है और दो और औरतें की दो औरतों की गवाही है, आपकी क्योंकि बात भी ठीक है। चलिए सर औरतें जी, गुण जहनी तौर पर भी वो जो है औरत से ज्यादा जो है मजबूत होता है, इस वजह से वो मैनेजमेंट अच्छी कर सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और देखें, ये हिकमतें ढूंढें, सही सबसे बड़ी हिकमत ये सारी बातें आपकी 100% ठीक हैं। इस इन वजूहात की बिना पर अल्लाह ने उसको घर का जिम्मेदार उसको ठहराया है, और सर जिम्मेदार जी, वही बात हो। जगह पे ऐसा भी होता है ना कि औरतें गलती करती हैं और मर्द उसको रोक लेता है कि ये सही नहीं है, ये ये सही है। सारी बातें बात की हैं, मैं जो असल बात बता रहा हूं उस पर गौर करें। अल्लाह ताला ने मर्द को कवाम बनाकर उसको जिम्मेदारियों की अहलियत दी है, और इसलिए उसको कवाम बनाया है। अब ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं वो उसकी जिम्मेदारियां हैं। आप मुझे एक बताएं बात, एक अफसर अपॉइंट हो गया, वो बदबख्त रिश्वत भी लेता है, सारी गलतियां करता है, अपना काम ठीक नहीं करता, तो मुझे बताएं वो अफसर इस अहल है कि उसको अफसर बनाया जाए? नहीं उसको सर। जेल में रखा जाए, क्योंकि वो तो माशरे में तबाही फैला रहा है। बिल्कुल इसी तरह मर्द कवाम है, लेकिन उन शराइत के साथ जो शराइत जिम्मेदारियां उसको पूरी कर रही है। ये बात अच्छी तरह समझें। आज तमाशा बनाया, सर मेरी बात बड़े गौर से सुने, आज तमाशा बनाया हुआ है। वो सारी दुनिया भर की जो NGOs हैं जो खवातीन के हकूक के लड़ रही हैं, उनको सबसे बड़ा एतराज ये है कि अल्लाह ताला ने मर्द को कवाम क्यों बनाया है। भाई हिकमतें समझें, अल्लाह ताला ने जो फैसले फरमाए हैं वो बरहक हैं। तुमने औरतों को सड़कों पे ला के खड़ा कर दिया, तुमने औरतों को शैतान के पीछे लगा दिया। आज घरों में सबसे बड़ी बर्बादी इस वजह से है कि औरत उस मर्द की कवामियत को तस्लीम नहीं करती जो अल्लाह ने उसको दी है, और मर्द उस कवामियत का हक अदा नहीं करता। यह है सबसे बड़ा मर्ज। बताएं मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही सर। इसलिए कि मैंने दुनिया भर में ये मामला देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है, और मुझे रब्बे करीम के अहकामात की हक्कानियत पर यकीन है। 100% अगर कोई चीज है तो अल्लाह का हुक्म है। हमने उसके गलत इस्तेमाल से, गलत तरीके से इस्तेमाल करके तबाही और बर्बादी और फसाद को दावत दी है। बातों को समझें। इसी वजह से मुसलमान आज नाकाम है कि वो दुनिया के भर के कवानीन को पसंद करता है, हालांकि पसंदीदा कवानीन जो ऐन अदल और इंसाफ के मुताबिक हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के। अगर मुझे ये यकीन नहीं है ना कि भाई दुनिया के भी कवानीन है, नाउजुबिल्लाह, ये भी बेहतर हो सकते हैं, नहीं 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 नहीं, बेहतर सिर्फ और सिर्फ हक, सिर्फ और सिर्फ अदल, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के कवानीन है। आप देख ले, जब ये नाफिज हुआ है तो मदीने की रियासत को देख ले, औरतों ने ऐसे मुजाहिद पैदा किए कि उन मुजाहिदों ने दुनिया भर में इस्लाम का डंका बजा दिया। आज इस औरत के औलाद जो दुनिया में अपने आप को समझती है कि मैं बहुत तहजीब याफ्ता हूं, वो उस अब माँ की बात नहीं सुनते, वो माशरे के लिए नासूर हैं, वो दीन के नाम पर धब्बा है। आप अपने गिर्द देख नहीं रहे? बताएं मुझे। ये मैं जज्बाती बात नहीं कह रहा, ये मैं हकायक पर मबनी बात कर रहा हूं आपसे। जी सर जी, जी सर, बिल्कुल सही बिल्कुल कह रहे ऐसा हैं, ही सही है है। सर। सूरह तौहा की आयत मेरे ज़हन में आ रही है जिनका मतलब ये है कि इंसान ने अल्लाह ताला को बुला दिया तो अल्लाह ने भी इंसान को बुला दिया। अच्छा डॉक्टर तो साहब, भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन इंसान का अल्लाह को बुलाना क्या है, ये जरा मुझे बताएं। अल्लाह ताला कहते मेरी आयत तुम्हारे पास आती थी और तुमने उनसे कोई तुमने काम नहीं लिया, तुमने सवाब की खातिर ही खाली पड़ा, मेरी आयत का मतलब नहीं समझा।
بالکل आपने उनके ठीक साथ कहा, हुआ। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें, मैं आपको बुनियादी बात बताता हूँ। जब नाउज़ुबिल्लाह मैं और आप अल्लाह को बुला देते हैं ना, हम खुद भूल जाते हैं अपने आप को कि हम आए कहाँ से, जाएंगे कहाँ, कामयाब कब होंगे, नाकाम कब होंगे। ये चीजें हम भूल जाते हैं। फिर हम दुनिया में मनमानी करते हैं, शैतान के पीछे चलते हैं और तबाहियां दुनिया में भी फैलाते हैं और आखिरत में जहन्नम के हकदार हो जाते हैं। बात क्लियर है? जी सर, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की जरूरत है हमें हर वक्त। इसलिए कि हमें खालिक के जब तक पूरे सिफात पता नहीं होंगी, उसके मुताबिक हम अमल नहीं करेंगे, हम कामयाब हो ही नहीं सकते। कितनी हिकमतें हैं, जरा नोट फरमाएं। अच्छा, सर जी एक इस सवाल, जी ये फरमा। जो बच्चे को जो हवाले करना है इस तलाक के बाद बाप के, वो इसी वजह से, किस वजह से? ये जैसे क्वालिटीज आपने बयान की है ना मर्द की, तो जो देखिए, बच्चे को आप कह रहे हैं कि हाँ, माँ आप के मेरा लिए हिकमत, मैं आपको बताता हूँ हिकमत, बड़े गौर से सुने, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगी। औरत को एक नया निकाह करना है, वो इस तरह नहीं बैठी रह जाएगी। तलाक के बाद वो दूसरे मियाँ की औलाद को उस नए खामन के यहाँ कैसे पाल सकती है, उसको कैसे मोहब्बत हो सकती है उस बच्चे से जो उसका नहीं है। तो बच्चे के लिए सही जगह उसका बाप है, ताकि वो उसके साथ पास वसाइल हैं, वो उसका जिम्मेदारी है कि उसको पाले पोसे, उसकी तरबियत करे। अल्लाह ताला ने माँ को इसलिए इस तरबियत से, इस जिम्मेदारी से अलग कर दिया। क्यों? कि इसकी ज़िंदगी अब नेचुरल लाइफ जो है, वो शादीशुदा लड़की, और वो लड़की आगे औलाद, अल्लाह ताला उसको औलाद दे, उसकी तरबियत करके और नेक मोमिन औलाद पैदा करे। बात समझ आ गई है? जी सर जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा हम सोचें ना, जो अल्लाह ने हमें अकल दी है, बड़ी बातें क्लियर हैं दीन की, एन फितरत के मुताबिक हैं। किसी फलसफे की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं BA हूँ, MA हूँ, PhD हूँ तो फिर मुझे समझ आएगा। ये एन मेरी फितरत के मुताबिक बातें हैं। मैं थोड़ा सा गौर फिक्र करता हूँ, मुझे समझ आ जाती है, चाहे मैं अनपढ़ ही क्यों ना। कमाल देखें कुरान का। यार वो दुनिया, हाँ वो मर्द जो तो तलाक जिसने दिया है उसने भी तो दूसरी शादी करनी है, तो चाहे उसकी बीवी उसके बच्चे को कबूल करे या ना करे, ये भी ऐसे भी हो सकता है ना। भाई आप मुझे एक बात बताएं, मियाँ कवाम है ना, अगर जी वो सर, दूसरी शादी करता है तो घर का मालिक कौन है? जी सर सर, वो जी उस बीवी को डे वन को बता नहीं सकता कि ये भी मेरी औलाद है, तुमने इसके साथ जुल्म नहीं करना, वरना, और अगर वो औरत मुस्लिमा मोमिन है, मोमिना है, तो वो कभी नहीं करेगी। देखें, दीन से हट के ना जी सोचें, बेशक दीन में बेशक। पैच वर्क न लगाएं कि नहीं, ये अगर ये इधर से भी गैर इस्लामी कर लो, इधर से भी बीच में इसको इस्लामी कर लो, ये कभी इस्लामी नहीं। इस्लाम पूरे का उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे के पूरे दीन में। आज यही तो हमारे लिए हमारा मर्ज है सबसे बड़ी। अच्छा, इसी आयत 228 के आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु अजीजुन हकीम। अब अजीज का लफ्ज और हकीम का लफ्ज नहीं समझेंगे ना, तो पूरी आयत आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। ये सारी जो हिकमतें अभी हमने समझी हैं, ये हिकमतें क्यों हैं इस हुक्म में, इस आयत में सारी हिकमतें क्यों हैं? सर अल्लाह आगे ताला के हकीम होने की वजह से। इसलिए कि खानदान बात हो जिसने सकती। जिसने ये आयात नाजिल की हैं, जिसने ये अकामात हमें दिए हैं बजरिया वो ही अल हकीम है। हिकमत उसके पास है, वो हिकमत का सरचश्मा है, और अल अजीज है। याद रखो, अगर तुमने उस इनके मुताबिक अमल न किया तो तुमसे वो हिसाब लेगा, और वो इतना जबरदस्त है कि जैसा तुम करोगे वैसा ही करोगे। अगर उसके अहकामात को ठुकराओगे,
دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں جہنم. اگر اس کو مانو گے سراسر تمہارا فائدہ ہے. تو یہ آخر میں جو صفات آتی ہیں بڑی اہم ہے. یہ تو میں نے ایک فائدہ بتایا ہے اس کے، اس عزیز ہونے کے. اگر وہ عزیز نہ ہوتا نا تو دنیا ظلم سے بھر چکی ہوتی اور ظالموں کو پتہ ہوتا کہ ہمیں کسی نے پوچھنا تو ہے نہیں. لیکن وہ العزیز کہتا تم میرے پاس آؤ گے نا، میں تمہیں ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹی سی نیکی بھی وہاں پہ دیکھو گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، برائی بھی ذرا سی وہاں موجود ہوگی. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، وہ جو نعمتوں کی بارش تمہارے پر اس دنیا میں ہو رہی ہے نا، ایک ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ مجھے بتائیں اگر میں اور آپ اس پہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں تو پھر میری دنیا کی زندگی بالکل اس شخص سے مختلف ہوگی جو اللہ کی بات کو نہیں انکار کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے. آپ اپنے اس آئینے میں شکل دیکھیں آپ کہ کیا میں ایسا ہی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. کوئی سوال آپ کا آج 228 کے بارے میں؟ دیکھ لیں کتنے احکامات آئے ہیں، کس طرح ہم نے اس کو الگ الگ کر کے سمجھ کے پھر ٹوٹل پکچر کو دیکھا ہے. کوئی سوال، کوئی چیز؟ بڑوں کی طرف ہو گئے کام میں نے ویسے ہی پڑھتا ہوں آگے ہوئے رجیہ صاحبہ آپ کا موبائل وہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کی باتیں آنے اور جا رہی ہیں گھر کی. آپ چلتے ہیں آیت 229 میں. آپ ایک ایک آیت کو سمجھیں، کتنی حکمتیں ہیں جو ہم جس کو بس ثواب کے لیے پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اللہ نے تو اس کے اندر ہماری تربیت کا سامان، عقل کا، جذبات کا، خیالات کا، تصورات کا، پوری زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. آئیے 229 پہ. الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 بار ہے. اس کے بعد 2 طلاقوں کے بعد وہ بھی طلاقیں بالکل اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں کل، کہ وہ طہر میں ہوں اور کوئی آپس میں میاں بیوی کی ملاقات نہ ہوئی ہو. تو اگر یہ 2 طلاقیں ہیں تو اس کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، آپ رجوع کر سکتے ہیں. رجوع کا مطلب ہے فَإِمْسَاكُمْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اس کو روکے رکھو معروف طریقے پر. اس کے ساتھ وہ جو میاں بیوی کے حقوق ہیں ان کو دونوں پوری طرح ادا کریں اور اس کو روک لو. او تسریح بِإِحْسَان، یا تیسری طلاق کے بعد اس کو رخصت کر دیں. کتنا بڑا اللہ رب العالمین نے اگر مشکلات ہیں تو اس سے نکلنے کی راہ رکھی ہے، اور اصلاح کی بھی اتنی بڑی راہ رکھی ہے. ذرا غور فرمائیں، اس قرآن کو کیوں ہم نے سوچ کے سمجھ کے نہیں پڑھتے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرد کو کہ تو قوام ہے نا، تیری ذمہ داری بڑھ کر ہے، پھر تم نے کیا کرنا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا نہ کرنا، کہ ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس سے واپس لو. ذرا غور فرمائیں، آپ مہر یا جو بھی تحفے تحائف دیے ہیں وہ واپس نہیں لے سکتے. آخر آپ نے ایک وقت گزارا ہے، دونوں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت 21 لکھیں، ساتھ لکھ لیا کریں تاکہ پھر آپ اس آیت کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیف تأخذونہ، تم اس سے وہ چیزیں کیسے واپس لے سکتے ہو. وقد افضل بعضکم من بعض، اور جب کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم سے اللہ تعالیٰ یا تم ایک دوسرے سے پختہ عہد کر چکے ہو کہ ہم تو دنیاوی زندگی میں مومن اور مومنہ بن کر اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گے. اور آج تم اس چیز کو کر رہے ہو جو اللہ کو سب سے زیادہ حلال چیزوں میں ناپسند ہے. دیکھیں قرآن کس طرح بندے کی اصلاح
اور اصلاحی پہلو سے اس کو اپروچ کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ تو اس کا تھا نا کہ تم اس سے کوئی چیز واپس نہ لو، اگر طلاق دینی ہے، رخصت کرنا ہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے، کہ اللہ اگر آپ اس شادی میں حدود الہی کی پابندی نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے پھر طلاق ہی راستہ ہے، آپ بہترین طریقے سے اس کو رخصت کر دیں۔ اور آگے آئے گا کہ اس کی نئی شادی میں تم نے کوئی روڑے نہیں اٹکا، کسی طرح کی رکاوٹ نہیں پیدا کرتی، تاکہ معاشرے میں اس کو اپنا حق حاصل کرے اور تم اپنے طریقے پر۔ اچھا، دل کا حدود اللہ فلا تعتدوها، اب وارننگ آ گئی، اللہ کی طرف سے انذار آ گئی، یہ ہیں اللہ کی حدود جن کو تم نے کبھی توڑنا نہیں ہے۔ اور فرما دیا، آگے بتا دیا وَمَن يَتَعَدَّ بیچ میں حُدُودَ کچھ حصہ اللَّهِ، رہ گیا، جی، کچھ حصہ رہ گیا، کچھ حصہ رہ گیا آیت کا سر بیچ میں۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، یہی بات کر رہے ہیں؟ جی یہی ہے سر۔ ہاں، یہ جی بڑی سر۔ آپ نے بہت اچھا یاد کرایا۔ فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فی ما افتدت بھی، ہاں جو عورت اگر کچھ چاہے تو وہ لے دے کر خلا کب لے سکتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اب یہاں بہت اچھا کیا آپ نے یاد کرایا، یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ خلا سے متعلق ہے۔ اگر عورت سمجھتی ہے کہ یہ میاں تو بالکل ناکارہ ہے اور اگر میں اس کے ساتھ کنٹینیو کروں گی تو مجھے دین سے بھی دوری ہوگی، پریشانیاں بھی ہوں گی، مصیبتیں بھی ہوں گی، تو پھر وہ یہ کر سکتی ہے کچھ دے دلا کر وہ ایسے شوہر سے الگ ہو جائے، یہ ہے اس کا مطلب۔ آپ سوال کیجئے اگر بات سمجھ نہیں آئی تو۔ سر جی خلا کی عدت؟ وہ عدتیں ساری بتا چکا ہوں، کل آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ اگر شادی شدہ عورت ہوگی اور 3 قروء اگر دوسری ہوگی عورت تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن، اور اگر وہ عورت شادی سے پہلے نکاح رخصتی سے پہلے اس کو طلاق ہو گئی ہے تو کوئی عدت نہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو بیان کر چکا ہوں، لکھوا چکا ہوں۔ سر بات جی یہ کلیئر ہے؟ دینے جی جی یہ جی اسی سر لیے جی یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ آپ پوری طرح بات کو سمجھیں۔ دل کا حدود اللہ، یہ ہیں اللہ کی حدیں، کس کے بارے میں؟ نکاح، طلاق اور بارے میں۔ فلا تعتدوها، تو ان حدوں سے تجاوز ہرگز نہ کرو۔ اور پھر بتا دیا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ تو ظالم ہوں گے۔ تو اصلی ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی حدود کو سے تجاوز کرے، اور ظالم جہنم میں جائیں گے۔ دیکھیں اس آیت 229 میں کتنی وعیدیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکامات، خاص کر شادی شدہ کے بارے میں یہاں ذکر ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو آیت 229 میں؟ سر جی خلا کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے کہ کچھ دے دلا کر، تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے اس سے مراد یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مثلا اس نے مرد نے عورت کو اس میں مہر میں 5,000 روپے دیے، تو وہ عورت کہتی ہے میں تمہیں 5,000 واپس کرتی ہوں اور تم مجھے طلاق۔ ایک دوسرا، اسلامی عدالت ہو، یہ عدالتیں نہیں جو تماشا لگائے ہوئے ہیں، جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں ان معاملات میں،
اس حکومت کو درخواست دے وہ اسلامی عدالت فیصلہ کرے کہ اس عورت کو اتنا خلا دے کے جان بخشی ہو جانی چاہیے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، تو یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ عدالت یا پھر جب عدالت آپ ڈیسائیڈ عدالت میں کرے؟ گئے تو آپ فیصلہ کریں گے یا عدالت، اسلامی عدالت فیصلہ کرے گی؟ کون فیصلہ کرے گا؟ جی عدالت ہی کرے گی۔ جج جو مسلمان جج ہوگا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ سر جی یہاں یہ تفسیر میں ہے نا کہ عورت کو حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی یعنی طلاق کا مطالبہ کرے گی تو ایسی عورت جو ہے جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ یہ بات آپ کی 100% حدیث ہے، ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن عملی زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں آج تماشا یہ ہے کہ شادیاں ہی اسلام کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ میں نے کل آپ کو حدیث سنائی ہے، 4 وجوہات کی بنا پر انسان شادی کرتا ہے، ساری کلیئرلی بتائی ہے، اور تم اس دین کو پریفر کرنا۔ یہاں دین کا کہیں ذکر ہی ہے نہیں ہے، کبھی حسن ہے، کبھی فری مکسنگ ہے، کبھی اس کی بنیاد پہ فلاں کی بنیاد پر، ساری غیر اسلامی۔ اور اگلے دن دیکھتے ہیں آپ جو حال ہو رہا ہے معاشرے میں، دیکھ رہے ہیں آپ، وہ عورت ہے جس عورت کی زندگی اسلام پر ہوگی، اس کا چوائس بھی مومن مرد ہوگا، وہ کبھی جی جزاک اللہ۔ غیر اسلامی مرد سے شادی نہیں کرے گی جو عیاشی اور فحاشی میں مبتلا ہو۔ وہ دنیا میں بھی اللہ کی اطاعت میں اطمینان اور سکون سے گزارے گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا۔ یہ اگر ایمان اللہ اور آخرت اور رسول پر ہے تو پھر یہ بات آپ کی 100% حدیث ہے، درست۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی جزاک اللہ۔ اچھا سر اب ایک وضاحت چاہتا ہوں، جی ایک وضاحت چاہتے ہوں کہ خلا میں رجوع کا موقع ہے، جس طرح طلاق کے ابتدائی طلاق میں رجوع کا موقع ہوتا ہے۔ ہاں جزاک اللہ، بہت اچھی بات۔ اگر رجوع خلا کے معاملے میں طلاق لے لی گئی ہے تو وہ ساری جو شرائط ہیں عدت کی وہ لاگو ہوگی، ڈپینڈنگ کہ کیس کیا ہے، لیکن ان کو دوبارہ شادی کرنے کی تو اجازت ہے عدت کے بعد، اگر میاں بیوی دونوں چاہتے ہیں۔ لیکن جو عورت اس طرح طلاق لے گی وہ دوبارہ شادی کیسے کرے گی، یہ بتائیں آپ مجھے۔ جی اس نے تو لے دے کے جان چھڑائی ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 230، بڑے غور سے سنیے۔ فَإِن طَلَقَهَا، سر جی میرا سوال تھا ایک۔ جی فرمائیں۔ سر جی وہ جو مثلاً جو کہا ہے کہ دے دلا کر کچھ تو پھر وہ خلا لے سکتی ہے، تو وہ جو دینا دلانا وہ مہر کے اندر ہی ہوگا یا مہر کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے؟ میڈم میں یا نے آپ جتنا مرد ڈیمانڈ کرے۔ میڈم میں آپ سے گزارش کرتا ہوں غور سے سنیں۔ یہ اس ملک پاکستان میں عدالتیں ہونی چاہیے تھیں جو قرآن و سنت کے مطابق طلاق کے فیصلے کرتی۔ اب اگر تم باہر آؤٹ آف عدالت یہ طے ہو جاتا ہے کہ میاں کہتا ہے کہ تم میرا مہر واپس کرو اور میں تمہیں طلاق دے دوں، تو عورت راضی ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہ جان چھڑانا چاہتی ہے، یہ بندہ بہت ہی خلاف اس کی حرکات ہے، تو وہ دے کے جان چھوڑتا ہے۔ اگر وہ مطالبہ کرتا ہے کہ نہیں جی میں تو 1,00,000 روپیہ لوں گا، پھر وہ سیدھا رجوع کرتی ہے اسلامی عدالت سے، اور اسلامی عدالت پھر فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جو کیس فیصلہ ہوگا اس بندے کی۔ یہ شگفتہ کا مائک کھلا ہوا ہے، کتنا ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ یہ کون سی خاتون ہے، ذرا مائک بند کریں بھائی۔
شگفتہ شگفتہ صاحبہ ذرا دوسرے لوگوں کا دھیان کریں نا. اچھا آپ بڑے غور سے سنیے. عدالت یہ فیصلہ کرے گی اور عدالت دونوں فریقوں کو ان کے حالات کیفیات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے گی اور فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا اور وہ فیصلہ دونوں پر لاگو ہوگا، ان کو ماننا ہوگا. یہ ہے خلا کی صحیح صورتحال. اب سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ جی سر جی سمجھ آ گئی. جزاک اللہ. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کے ہر حکم میں بڑی حکمت ہے کیونکہ الحکیم کے احکامات ہیں. مثلا ابھی آپ دیکھیں 230 میں یہ ایک بڑی پر حکمت اللہ نے پابندی لگائی ہے. فَإِن طَلَقَهَا، اور اگر وہ مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ، ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے حتیٰ یہاں تک کہ تنکح زوجا غیرہ، کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے. فَإِن طَلَقَهَا، اس شادی کے بعد نیچرل طریقے سے ان میں پھر علاجگی ہو جائے، طلاق ہو جائے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، کوئی ان دونوں پر گناہ نہیں، پہلے مرد پر اور اس عورت پر. ان یتراجعا ان ظن ان یقیم حدود اللہ، کہ وہ نکاح کر لیں، کس لیے؟ اللہ کی حدود کو قائم کرنے کے لیے. یہاں آپ دیکھیں حدود اللہ میں زندگی مومن کا فرض ہے. تو لہذا اب اگر وہ خاوند مر جائے یا اس خاوند سے فطری طور پر طلاق ہو جائے تو پھر جو ہے وہ دونوں شادی کر سکتے ہیں. ہاں نہ متعہ حرام. متعہ کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص وقت کے لیے شادی کرنا، 2 سال کے لیے. یہ آج کل کچھ ملکوں میں عام ہے. یہ حرام ہے. کیوں؟ شادی کا مقصد ہی یہی ہے کہ میاں اور بیوی دونوں یہ عزم ارادہ کریں کہ وہ پوری زندگی اکٹھے رہ کر اللہ کی ہدایت دی ہوئی ہدایت کے تحت زندگی گزاریں گے اور دونوں اللہ کی رضا کے لیے کوشش کریں گے. بیوی میاں کے حقوق پورے کرے، بیوی میاں کے حقوق پوری کرے. یہ ہے شادی کا مقصد. اب متع کیونکہ ایک خاص وقت کے لیے ہوتا ہے، اس وقت میں عیاشی اور فحاشی مطلوب ہوتی ہے، وہ حرام. اسی طرح اگر کسی مرد عورت میں طلاق ہو، طلاق کے بعد انہوں نے کہا بھئی ایک فیصلہ تو ہے نا کہ دوسرے اس کی شادی ہو جائے تو طلاق لے کے پھر شادی ہو سکتی ہے، اور وہ اس کا آڑ میں کسی دوسرے سے نکاح پڑھوائے اور پھر علاجگی کروائے اور پھر وہ یہ حلال، اس کو حلالہ کہتے ہیں. یہ بھی حرام ہے. کیوں؟ میں نے مقصد بتایا ہے نکاح کا. یہ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ ایک جی کسی کا کھلا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا. شابانہ زاہدہ صاحبہ آپ کا موبائل کھلا ہے. سر جی یہ تو میں نے ابھی کھولا ہے، میں بتا رہی ہوں کسی کا مائک کھلا ہے سمجھ نہیں. سرفراز کا خدا کے لیے آپ اس بات کا احساس تو کریں کہ اتنی اہم ڈسکشن ہو رہی ہے، سوال جواب چل رہے ہیں، اور آپ کا مائک اس میں خارج ہوگا تو آپ کے لیے کتنا اللہ کی ناراضگی ہوگی. اپنے مائک کو ٹھیک سے بند کریں. اچھا اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ متع کیا ہے اور حلالہ کیا ہے. دونوں حرام ہیں. کیوں؟ جی ان دونوں میں نکاح کے وہ مقاصد پورے نہیں ہوتے جن مقاصد کے تحت یہ نکاح آتا ہے وجود میں، اور پھر اس نکاح کے تقاضے پورے کرنے میں کس قدر میاں بیوی کے لیے سکون، کس قدر دنیا کے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے میں، اور آخرت میں جنت مل جاتی ہے. اب آ جائیے آیت 230 میں. یہاں اللہ نے ایک حکمت بتا دی اپنی، وہ یہ کہ عورت کی شادی نہیں ہو سکتی. فَإِن طَلَقَهَا، اگر اس کو طلاق ہو گئی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب اس مرد کے لیے یہ عورت حلال نہیں ہے. کب حلال ہوگی؟ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ کسی اور مرد سے شادی کرے. فَإِن طَلَقَ، اگر ان میں پھر علاجگی ہو جائے تو پھر یہ شادی کر سکتے ہیں دونوں، بشرطے کہ دونوں اس پر راضی ہوں.
اور آگے بڑی کنڈیشن ہے، فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ وہ رجوع کر لیں، ان ظنّا، اگر وہ یہ بات گمان کرتے ہیں، ان یقیم حدود اللہ، کہ وہ اس دوبارہ نکاح کرنے پر اللہ کی حدود کی پر قائم رہیں گے۔ یہ شرط کتنی زبردست ہے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ بَيَّنُهَا يُبَيِّنُهَا، ساری بینُهَا، یہ ہے وہ حدود جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ ہم بیان کرتے ہیں، لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں کہ یہ حدود کیا ہیں اور ان حدود کی حکمتیں کیا ہیں۔ وہ یہ قرآن بتاتا ہے، یہ اللہ کا حکم بتاتا ہے، یہ حدیث بتاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرماتے ہیں۔ اب یہ تھی حکمت کہ شادی کب ہو سکتی ہے دوبارہ اس میاں بیوی میں، اگر یہ کیفیت ہو کہ اس کی شادی ہو، وہاں زندگی گزارے، میاں مر گیا ہے یا طلاق ہو گئی ہے، تو دونوں دوبارہ اس شرط پر کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی کریں گے، اگر شادی کرتے ہیں تو پھر یہ شادی ہو سکتی ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، سوال کریں، شاباش۔ سر جی یہ اللہ کی حدود کو تھوڑا سا اور واضح کر دیں، جی اللہ کی حدود کو اور واضح کر دیں۔ میں واضح کر دوں، جی جی یہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، جو کہ اگر تم شادی کرو تو یہ کام کرنے ہیں، وہ اللہ کی حد ہو گئی۔ یہ کام نہیں کرنے، وہ حد ہو گئی۔ اگر وہ کام جس کا منع کیا ہے وہ کرو گے تو حدود توڑو گے، یہ اللہ کی حدود کو توڑنا ہو گیا۔ جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم میاں بیوی امن سکون سے رہو، اللہ کی ہدایت، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، میاں کو اس کا درجہ دو، میاں بیوی کو درجہ دے، اگر اس کی خلاف ورزی کی تو اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کی۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ جی سر، جزاک اللہ۔ سر جی ایک سوال ہے کہ اگر میاں دین کے راستے سے روکے عورت کو تو وہ کیا کرے؟ اچھا، سب سے بڑا درجہ کس کا ہے رشتہ داری میں، بتائیں مجھے آپ۔ سب سے بڑا درجہ والدین کا۔ اللہ تعالیٰ کا۔ اوہو، نہیں والدین اللہ کا۔ تعالیٰ کے بعد دنیا میں انسانوں کا والدین والدین کا ہے نا؟ سے- او بھائی، والدین کا ہے نہیں ہے؟ جی 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 سر سر، بالکل ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر والدین بھی آپ کو روکیں اللہ کے دین سے، ان کی بات بھی نہیں مانیں۔ بتایا نا قرآن نے کھول کے۔ جی سر، تو پھر آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر میاں بیوی کو اس بات سے روکے اور وہ حکمت سے اس کو سمجھائے کہ تم بھی اسی راستے پر چلو تاکہ ہم دونوں میں موافقت پیدا ہوگی اور اللہ ہی کے قانون پر چل کر ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل سکتی ہیں، اگر پھر بھی وہ نہ مانے، وہ کافر ہو یا وہ، تو پھر اس سے طلاق لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ خیر۔ لیکن پہلے آپ کو وہ کنڈیشن پوری کرنی ہوگی۔ اگر کسی نے وہ نکاح کر لیا ہے تو عورت کو چاہیے کہ پہلے میاں کو پوری طرح سمجھائے، اگر وہ سمجھ میں نہ آئے اس کے اور وہ نہ سمجھنا چاہے، فوراً طلاق لے لے۔ کافر جو اللہ کے قانون کا منکر ہے، اس سے شادی جائز ہی نہیں۔ بات کلیئرلی سمجھ آ گئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب آ جائیے 231 پر۔ یہ 230 تھی، میں آپ کے سامنے ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کر رہا ہوں اور پورا موقع ہے آپ کو سوالوں کا۔ ہر سوال کا میں اگر مجھے پتہ ہے تو جواب دوں گا، نہیں پتہ تو آپ سے کہہ دوں گا صاف۔ السلام علیکم سر، ایک سوال پوچھنا تھا جی حکم۔ سر۔ اگر میاں بیوی میں کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے اور شوہر گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور باوجود کوشش کے وہ واپس گھر نہیں آتا اور اس پہ 1-2 سال بھی گزر جاتے ہیں، وہ بیوی کو نہ تو طلاق دیتا ہے اور نہ ہی گھر واپس آتا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہے؟ یہ بات آپ کی بالکل، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں اور مسائل ہیں، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، بڑا انفارچونیٹ
بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں. ججز جو ہیں ان کو کخ بھی پتہ نہیں ہے اسلام کا، حالانکہ یہی مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیش آتے تھے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام جب قرآن کو نافذ کر رہے تھے تو یہ آتے تھے. وہاں دینی عدالتیں ہوتی تھیں جو ان مسئلوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں دیتی تھی. آج وہ تو ہے نہیں. اب کیس ٹو کیس آپ کو چیزیں کسی اچھے مفتی کے سامنے، اچھے مفتی کی بات کر رہا ہوں، عام مولوی کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ مسائل کیا ہیں، اس میں حکمتیں کیا ہیں طلاق میں، تو آپ اس کے پاس جا کے اس سے رجوع کریں، اس سے ڈسکس کریں، پھر کسی نتیجے پر پہنچیں. میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی جی سر، ٹھیک ہے انشاءاللہ. صحیح، جزاک اللہ. اچھا، اب ٹائم ختم ہو رہا ہے اور ہم 231 پوری نہیں کر سکیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آیات ہم نے 228 229 اور 230 پڑھی ہیں، کیا یہ ضروری نہیں تھیں کہ ہم طلاق اور خلا اور دیگر جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ مسائل ہیں ان کو اس طرح سمجھتے جس طرح ہم نے سمجھا ہے؟ جی بہت سر، یہ بہت ضروری تھا ضروری سر جی، تھا. الحمدللہ کافی نالج میں اضافہ ہوا ہے. جی سر، بہت ضروری تھی. تو انشاءاللہ اگر اس کو کنٹینیو کریں گے 242 تک، اور اس کے بعد ہم چلے جائیں گے سورہ طلاق پر. اچھا، یہاں ایک دو چیزیں میں آپ کو کھول کے بتا دوں تو ٹائم ہے. یہ جو سورہ بقرہ ہے نا، یہ نصف ہجری کے آخر میں داخل، پہلی ہجری کے اواخر میں داخل ہوئی ہے، اور اس کے بعد پہلی ہجری میں سورہ طلاق نازل ہوئی. تو جب یہ سارے احکامات آئے سورہ بقرہ میں تو اس پہ کچھ چیزیں اور کچھ سوالات کھڑے ہوئے تھے. اس کی وجہ سے سورہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات سورہ طلاق میں دے دی ہے. اس لیے یہ دونوں صورتیں مل کر پوری طرح نکاح، طلاق اور اس سے جتنے بھی مسائل ریلیٹڈ ہیں ان کے احکامات یہاں آ گئے ہیں، اور اس لیے ان کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے. اگر میں صرف الگ سے آپ کو سورۃ طلاق پڑھا دیتا تو آپ کو کبھی یہ کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ یہ پورا مسئلہ بیک وقت جب دیکھا جائے تو کیا کیا چیزیں ہیں، کیا سوالات ہیں، کہ کیا قرآن و سنت نے جواب دیے ہیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اس نے یہ کتاب نازل فرما کر، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر یہ چیزیں ہمارے لیے بالکل کلیئر کر دی. سر جی بہت شکریہ. ہم تو کتنی دفعہ پڑھ چکے اور ہم نے اس چیز کو اس طرح سمجھا ہی نہیں کہ انہیں جوڑنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. آپ کا شکریہ اور میرے رب کا بڑا احسان جس نے ہمیں توفیق دی. یہ اللہ ہی کا کرم ہے. میں اور آپ سب اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب سے اس طرح جوڑا جس طرح اس نے توفیق بخشی تھی صحابہ اور صحابیات کو. جی سر، بالکل اللہ کا شکر. بے شک افسوس ہوتا ہے سر کہ ہمیں کچھ پہلے عقل آ جاتی، مگر جب میرے رب کا حکم تھا تبھی آنی تھی، اسی وقت آئی ہے. اب کیا پتہ ہے کس کی زندگی کتنی ہے، کچھ پتہ نہیں. اللہ ہمیں جوڑی رکھے اور اپنی ذات کا جو ہے سلسلہ اس کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھے. اللہ آپ کو جزائے خیر. شکر ادا کرنے کی توفیق دے سر. آمین آمین. سر میرا تو یہ خیال ہے کہ بندے کو ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، آگے اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے بے شک. راہ بنتی جاتی ہے، کیا نہ کیا ہدایت کے سیکھ لیے لیتے ہیں. آپ کی بات ڈاکٹر صاحبہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہدایت کے لیے پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اخلاص سے کوشش کرے، رب ضرور بندوبست کرتا ہے. پہلا قدم اٹھا لے بس. والذین جہدوا فینا، نہیں صرف پہلا قدم نہیں، اس قدم کو پکا سر رکھ. آگے اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. بے شک بے شک. جزاک اللہ جزاک اللہ. مجھے سر جی 2 سال ہو گئے الحمدللہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے اور اس قرآن کے ساتھ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنے کا حق ادا کر سکیں. انشاءاللہ آمین ثم آمین. اور اس ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے جب بھی وہ ہم لوگوں کو
ہدایت کے راستے پہ لگا دے. دیکھیں ہم لوگ آپ سے جڑے ہیں اور کتنا کچھ سمجھنے کی توفیق مل رہی ہے. اللہ کا یہ کرم ہے سر ہم لوگوں پہ. بے شک بے ورنہ شک. ہم لوگ تو غفلت میں غرق ہوئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. السلام اللہ علیکم پاک آپ کو ورحمۃ جزائے اللہ خیر دے. وبرکاتہ.